بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلا سپارہ ختم کیا ہے ایک ایک رکوع کر کے۔ اس پہلے سپارے میں زیادہ جو تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہ بنی اسرائیل کا کیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے دنیا کے اوپر سب سے زیادہ اقتدار حاصل کیا ہے، حکومت قائم کی ہے، اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، اور اس قوم میں سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں۔ جس جگہ پہ کوئی آبادی تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی کونا چھوڑا نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے پیغمبر نہ بھیجے ہوں۔ بنی اسرائیل میں مختلف پیغمبر آتے رہے۔ بنی اسرائیل پیغمبروں کی بات مانتے، راہ راست پر آتے، اور جب پیغمبر فوت ہو جاتے تو یہ راہ راست سے ہٹ کر اپنی مرضی کا دین بنا لیتے، اور بعض اوقات اتنے راہ راست سے ہٹ جاتے کہ ان کو سمجھانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دیتا تو یا تو اس کو جھٹلا دیتے یا اس کو قتل کر دیتے، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں بنتا تھا دین یا وہ بات جو وہ پیغمبر لے کے آتا۔ چونکہ پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، بات سب نے ایک ہی کی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کوئی الگ بات کی ہو، کوئی نئی بات کی ہو، ایک ہی بات سب کی رہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے غلام ہو اور تمہارا آقا ایک ہی ہے اور تم اس کے حکم کے پابند ہو۔ تمہاری نہیں چلے گی، اس کی چلے گی، اور اس کے حکم کے مطابق تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور جو لوگ مان لیتے تھے ان کا نام مسلمان ہوتا تھا شروع سے ہی، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی لوگ اسلام قبول کر لیتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتے، ان کو مسلمان کہتے، اور جو لوگ اسلام قبول نہ کرتے ان کو کافر کہتے۔ اس طرح دو گروہ جب سے تاریخ بنی ہے چلتے آ رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل سے پہلے یہ نہیں تھا، کچھ لوگوں نے اس دور کے چند برگزیدہ لوگوں کو اتنا اوپر چڑھایا کہ اس کے نام سے اپنا دین بنانا شروع کر دیا۔ مثلا یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، کیونکہ عزیر علیہ السلام 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا، اور 100 سال کے بعد جب ان کو زندہ کیا تو دنیا تو تقریباً چینج ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو کوئی خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے جو 100 سال کے بعد اٹھا ہے۔ اس کا وضاحت آگے آئے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا، اور کچھ نے خدا کہا، اور کچھ نے ان کی والدہ کو خدا کہا، اور کچھ نے 3 خدا کہے۔ تو اس طرح انہوں نے غلو کیا اپنے دین کے اندر۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ بات بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر غلو کیا، اور پھر جو غلو کیا تو پھر اس دین کا نام انہوں نے تبدیل کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، یعنی وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور کہتے تھے کہ ہم خاص لوگ ہیں ان کی اولاد سے یا یہودا کی اولاد سے ہیں۔ اور اس میں تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اور اس سے وہ نسبت دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم یہودی ہیں، ہم ان کی اولاد سے ہیں، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، اور یہ دنیا بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے اور جنت بھی ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ اس طرح عیسائی یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ اصل میں ہم ہی حق پر ہیں، اور ہم ہی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور باقی ساری دنیا جہنم میں جائے گی، اور جس نے راہ راست پر آنا ہے وہ عیسائی بن جائے، اور یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی بن جائے۔ 5-6 قسم کی آیات ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ مثلا ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے جیسے ہم جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں نا، تو یہودی اور عیسائی بھی جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اعمال کا حساب ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے اور ساری۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیں کہ آپ کوئی دلیل دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا، کوئی دلیل ان کے پاس ہے تو دیں۔ اور دلیل وہی ہوتی ہے جو اللہ نے فرمائی ہو۔ ظاہر ہے ایک شخص اپنے خود کاغذ قلم پہ لکھ کے تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ دلیل ہے، تو اللہ نے ایسا کہا ہو یا وقت کے پیغمبر نے ایسا کہا ہو تو وہ دلیل ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ اسی صورت میں آیت نمبر 113 ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، عیسائیوں کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی عیسائی انجیل کو پڑھتے ہیں، یہودی تورات کو پڑھتے ہیں، اور ان کتابوں میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ یہودی حق پر ہیں تو عیسائی حق پر نہیں ہیں، یا عیسائی حق پر ہیں تو یہودی نہیں ہیں۔
کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جنہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یعنی جن کے پاس اسلام کا علم ہے ہی نہیں کتاب کا۔ ان سے مراد اہل مکہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا کتاب کا، یا باقی وہ لوگ جو آگ کے پجاری اور اس طرح وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بس ہم ہی راہ راست پر ہیں اور باقی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اسی سورہ کی آیت نمبر 120 ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ ان کو لاکھ دفعہ سمجھا لیں کہ آپ بھی یہ اسی اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ بھی کتاب کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی کتاب، ہماری کتاب تمہاری کتاب میں ایک جیسا لکھا ہوا ہے، تمہاری کتابوں میں ہمارے پیغمبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں تمہارے پیغمبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہم تو ایک ہی ہیں اس لیے ہم مل کے چلیں۔ تو وہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہارے ساتھ آئیں جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ یا عیسائی نہ بن جاؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اسی طرح حد سے وہ اتنے بڑھ گئے کہ آگے وہ انہوں نے کہا اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 میں کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد بھی یہودی تھے۔ انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی یہودی تھے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپائے، یعنی کتاب میں کچھ اور لکھا ہو، بیان کچھ اور کر رہا ہو امت کو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہودی ابھی بھی یہی کہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ اب تو ان کے اندر بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں، یہودیوں کے اندر بھی، عیسائیوں کے اندر بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کہتے ہیں۔ آپ ان کے درمیان ڈسکشن کریں، پڑھیں، اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پہ ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں۔ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، یہ جو باتیں اللہ نے کہی ہیں یہ باتیں اب مسلمانوں میں بھی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی گروہ بندیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، قرآن پورے کا پورا نازل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے دین مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی دین کا حصہ آ نہیں سکتا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے اپنی نعمت بھی مکمل کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے رضا اسی میں رکھی ہے کہ تم اسی دین کو اپنا اسلام کو اپنا دین بنا لو، یہ جو یعنی قرآن ہے۔ ہوا یوں کہ بعد کے لوگوں نے دین کے اندر ملاوٹیں شروع کر دیں، کچھ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر ان کی تعظیم و تکریم اتنی کی کہ ان کو یا تو خدائی کے درجہ دیا، یا خدا کے قریب سمجھا، یا خدا کے برابر لے کے آئے، یا خدا کا خاص سمجھا، اور ان کی باتوں کو آگے کیا اور قرآن کو پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اسلام کے ماننے والوں میں یعنی مسلمانوں کے اندر پھر فرقہ واریت نے جنم لیا۔ شروع میں یہ فرقہ واریت شیعہ سنی تھے، بعد میں سنیوں میں پھر علیحدہ فرقے ہو گئے کہ وہ امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، حالانکہ یہ سارے امام 100-200 سال بعد آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی مکہ کا یا مدینہ کا پیدا ہونے والا نہیں تھا، کوئی روس کا پیدا ہونے والا تو کوئی ایران کا پیدا ہونے والا، یعنی کہ یہ عربی لوگ ہی نہیں تھے۔ اور انہوں نے جو اسلام کی وضاحت کی اس کو آگے رکھ دیا اور قرآن کو پیچھے رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیوبندیوں کے پاس بیٹھیں وہ کہیں گے کہ ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ہم ہی جنتی ہیں، باقی سارے جہنمی ہیں۔ بریلویوں کے پاس بیٹھے تو وہ یہی کہیں گے۔ اس طرح اہل تشیع کے پاس جائیں یہی کہیں گے، اہل حدیث کے پاس جائیں یہی کہیں گے، مماتی ہیں اور بہت سارے فرقے ہیں چھوٹے بڑے، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح کہنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو سنی ہیں، ہم تو دیوبندی ہیں، ہم تو وہابی ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل تشیع ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم یہ فرقے اس لیے بن گئے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے یعنی تورات اور انجیل کو چھوڑ کر جو ان کے مولوی تھے، جو ان کے عالم تھے، ان کو خدا بنا لیا تھا، اس طرح آج مسلمانوں نے بھی قرآن کو چھوڑ کر اپنے اپنے مسلک کے مولویوں کو خدا بنا لیا ہے۔ خدا بنانا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو تولیں ہی نہ کہ یہ قرآن سے ٹکراتی ہے یا قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ ویسے آیت یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا، اور یہی کچھ اب مسلمانوں میں ہے۔
اپنے مسلک کے، اپنی جماعت کے، اپنے فرقے کے مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کہہ دے نعرے لگاتے ہیں اور اس سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ شخص کسی کا ٹاؤٹ ہے، کسی کا ایجنٹ ہے، یا اسلام کے لبادے میں یہ کیا چیز ہے، غیر مسلم ہے، منافق ہے، اس کی چیزیں اسلام سے ٹکراتی ہیں نہیں ٹکراتی، کیونکہ ان کے پاس قرآن کا علم ہی نہیں ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر وہ مولوی یا عالم یا ذاکر وہ بھی یہی کہتا ہے خبردار قرآن نہیں پڑھنا، اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے قرآن پڑھ لیا تو میری روزی روٹی بند ہو جائے گی، پھر یہ میرے مسلک کا نہیں رہے گا، پھر یہ میرا غلام نہیں ہوگا، پھر یہ اللہ کا غلام بن جائے گا۔ اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور ڈیلی کی بنیاد کو پڑھیں اور اس کو سوچیں اور سمجھیں اور غور کریں۔ جیسے میں آپ کو راستے میں بتا رہا تھا کہ سورہ صاد کی جو آیت نمبر 29 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے، سوچا جائے۔ لوگ سائنسدان بنے ہیں دنیا کے، انہوں نے دنیا کے بارے میں سوچا ہے، انہوں نے ٹیکنالوجی ایجاد کی، ایٹم بم بنا لیے۔ ہم نے کبھی قرآن کی آیتوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کبھی غوطہ زن نہیں ہوئے، قرآن کو اتنا قریب سے سوچا اور پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی کوئی مقام نہیں رکھتے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ذلیل و خوار ہیں، سارے مسلمان غیر مسلموں کے مقروض ہیں، سارے مسلمان اپنے بچے پڑھانے کے لیے غیر مسلموں کے ملک میں بھیجنا پسند کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کا بچہ یہی چاہتا ہے کہ میرا مستقبل امریکہ، برطانیہ، فرانس ان ملک میں محفوظ ہے۔ یعنی یہ تو ہمارے حالات ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ہم انہی کے پاس بیٹھنا اور انہی سے روزی کمانا اور انہی کو آئیڈیالائز بھی کرتے ہیں اور انہی کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال بھی کر رہے ہیں۔ ہماری بنائی ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بحیثیت ڈاکٹر جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں انہی کی لکھی ہوئی ہیں، جتنی بھی دوائیاں لکھتا ہوں انہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے جو اسلام کے نمائندوں نے، انہوں نے تو امت کو سوائے فرقہ واریت اسلام سے نکالنے اور سطحی مسلم اور جو غور و فکر والا مسلم تھا قرآن کے اندر، اس سے ان کو دور کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جہالت کی طرف گئے، ہم پستی کی طرف گئے، ہم غلامی کی طرف گئے، در در کے غلام ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے غلام ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی غلامی چھوڑ دی ہے۔ آپ لوگ بھی آج سے نیت کریں کہ آپ کم از کم ایک آیت روزانہ سوچ سمجھ کر پڑھیں گے کہ اس میں اللہ نے بات کیا کی ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ ہم سے۔ قرآن بھینسوں کے لیے نہیں اترا، نہ ہی کسی اور جانور کے لیے، یہ انسانوں کے لیے اترا ہے اور سب انسانوں کے لیے ہے، کسی عالم کے لیے نہیں ہے، کسی پیغمبر کے لیے خاص نہیں ہے، کسی پیر کے لیے خاص نہیں ہے، کسی مفتی کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کو ذکر اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس میں جو غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب تو ویسے لکھی ہوئی تفسیریں بہت ہیں، لوگوں نے اس پہ وضاحت لکھ دی ہے، پڑھیں آپ اس کو۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم راہ راست پر رہ سکتے ہیں اور اپنی دنیا بھی سر اٹھا کے جی سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔